العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر اللہ تعالیٰ بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین اکرام، سلطان المشائخ کے ملفوظات، آپ کی تعلیمات اور آپ کے احوال کے سلسلے میں مختلف واقعات سلسلے وار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ذات، قدسی صفات، جامع جمی کمالات انسانی، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی کمالات کو آپ کے اندر جمع فرمایا تھا۔ جہاں سوز و گداز، عشق و محبت آپ کے مزاج میں تھا، وہیں بہادری، ہمت، سخاوت، جرت یہ آپ کے مزاج میں تھی۔ آپ بدیع شب بیدار ایک طرف نظر آتے ہیں تو دین میں استقامت کے ساتھ عمل پر اراء ہوتے ہوئے اپنے اوراد گزارتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات جو آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قوام الدین چشتی نے جو مشاہدہ کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کو بیان کیا، ان کے پوترے نے اس کو قلم بند کیا، قوام العقائد کے نام سے کتاب بنائی گئی، اور اس کا ہمارے پاس یہ سلسلے وار درس جو ہو رہا ہے 7واں باب آج ہے۔ قوام العقائد کا یہ 7واں باب، جس میں علماء، خانان، خواص، عوام، ملوک اور اہل سلوک کے ساتھ محبوب الہی کی جو فیاضیاں تھیں اور جو سخاوت کے معاملے تھے، اس کے بارے میں چند حکایات خواجہ قوام الدین چشتی نے بیان فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ دوستوں کو معلوم ہو کہ مشائخ کے خصائص حمیدہ میں سے بذل و عطا اور ایثار و سخا بھی ہے، یعنی سخاوت، ایثار، یہ صوفیاء کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ خود پر دوسروں کو ترجیح دینا ان کی فطرت ثانیہ ہے۔ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ اپنے اوپر آسائش کا دروازہ بند کر لے اور خلق خدا پر راحت کے دروازے کھول دے۔ خود کے اوپر تو آسائش اور آرام کا دروازہ بند کرے، اور لیکن دوسروں کے اوپر جو ہے کشائش اور آسائش کے جو ہے دروازے، راحت کے دروازے کھول دیا جائے، اس کا نام تصوف ہے۔ تو یہ لوگ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرتے، اپنے نفس پر وہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ بہت سارے وہ حضرات جو صوفیاء سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں، سنا گیا کہ دیکھو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ نہیں کھاتے اپنے آپ۔ وجہ کیا ہے؟ وہ عادی نہیں بناتے اپنے نفس کو کھانے کا، اس لیے کہ اگرچہ کہ جائز حلال ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہم حلال پر صبر نہیں کریں گے، حلال مل رہا ہے، کھا رہے ہیں، صبر نہیں کر رہے، رک رہے ہیں اپنے آپ کو، تو ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے کوئی دوسری مشتبہ چیز پر یا حرام پر بھی صبر نہ ہو سکے۔ تو یہ کمال درجہ کی احتیاط ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، سرکار نے فرمایا اس بچے کی طرح نہ بن کہ جو چیز دکھتی ہے، گرتی ہے، اٹھا کر کھا لیتا ہے، اسے فکر بھی نہیں ہوتی، یعنی اپنے آپ کو روک لے انسان۔ تو یہاں اپنے اوپر آسائش کا دروازہ بند کرتے ہیں، لیکن مخلوق خدا پر جو ہے راحتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور یہ بہت اعلیٰ مقام ہے، اس کی شرح حد سے بڑی ہوئی ہے۔ اس معاملے میں جو کچھ نظام الدین اولیاء نے کیا، وہ دنیا عقبا کے سلاطین میں سے کسی سے بھی نہ بن پڑا۔ اب یہاں فرماتے ہیں دنیا کے سلاطین ہوں، دنیا دار بادشاہ ہوں، یا بڑے بڑے جو ہے عمرہ حکام ہوں، وہ بھی اس چیز کو نہ کر سکے، اور نہ عقبہ کے سلاطین اہل اللہ خاصان خدا میں بھی جو ہے بہت کم کو یہ مرتبہ میسر آیا، وہ بھی نہیں کر سکے جو نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اس بارے میں کر دکھایا ہے۔ اس بارے میں نظام الدین اولیاء اتنا غلو رکھتے تھے کہ اللہ کے بندے خواہ وہ شریف ہوں یا پسماندہ ہوں، خاص ہوں یا عام ہوں، ان کو ان کے مطلوب تک پہنچا دیتے۔
ہر قسم کے لوگ. محبوب الہی کی بارگاہ کے واقعات آپ پڑھیں، معلوم پڑے گا بدماش سے بدماش قسم کا آدمی بھی آتا، شریر سے شریر قسم کا آدمی آتا، صفات رضیلہ کے حامل بھی آتے، صفات عالیہ کے حامل بھی آتے، ہر طرح کے لوگ آیا کرتے. ہر قسم کے لوگ آپ کے دربار سے رجوع ہوتے اور آپ ہر ایک جو مطلب سے آتا، جو مقصد لے کر آتا، اس کو پورا فرماتے، کبھی دیکھتے نہیں کہ یہ کیا ہے. وہ سب کو خوش کر دیتے. عقل مند لوگ جانتے ہیں کہ ساری مخلوق کو خوش رکھنا اور سب کی خوشنودی حاصل کرنا کسی شخص کے بس کی بات نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت عطا کر دی ہو وہی یہ کر سکتا ہے. ہر کسی کو لے کر چلنا، چاہے شریف ہو، بدماش ہو، عالم ہو، جاہل ہو، تمام کو لے کر چلنا اور تمام کو خوش رکھنا یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جسے صلاحیت دیتا ہے وہی کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بولے کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے. کئی مشائخین کے بارے میں بولتے ہیں کہ وہ ان کو برداشت کرتے ہیں. تو یہ ان کے پاس ہوتا ہے یہ کہ ہر ایک کو لے کر چلتے ہیں، کیسا بھی قسم کا آدمی رہے برداشت کرتے ہیں. اگر محبوب الہی کی بخشش کا حال پورا لکھا جائے تو یہ کتاب اسے سہ نہیں سکتی. البتہ ہزاروں میں سے ایک اور مشتہ نمونہ اصغروارے یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ 1000 واقعوں میں سے ایک واقعہ میں جو ہے یہاں بیان کر رہا ہوں کیونکہ مکمل طور پر لکھ نہیں سکتے. اب یہاں پر جو حضرت محبوب الہی نے ایثار و کرم کے جو دروازے کھولے تھے ان کے بارے میں جو ہے آپ نے جو ہے تفصیل سے جو ہے یہاں بیان کیا. فرماتے ہیں کہ علماء ہو، مشائخ ہو، عمراء ہو، حکام ہو، شہزادگان ہو، سب کو حضرت کے پاس سے وظیفہ ملتا تھا. جو عمراء حکام ہوتے تھے ان کے لیے 10 سکے، 5 سکے یا 4 سکے چاندی کے مقرر تھے. بڑے دولت مند لوگ جو ہوتے تھے نا ان کے لیے 5 یا 10 یا 4 سکے جو ہے ان کے لیے مقرر تھے. اور پھر اس میں جو عام لوگ ہوتے، عام لوگوں میں درجہ بندی تھی کہ کسی کو روزی نہ ملتا، یعنی روز کا روز وظیفہ ملتا، کسی کو 8 دن میں ایک مرتبہ وظیفہ ملتا، کسی کو 1 مہینے میں وظیفہ ملتا، کسی کو سالانہ طور پر عطیات ملتے. جو قرب و جوار میں رہنے والے تھے، خانقاہ کے اطراف رہنے والے تھے، انہیں روزانہ ملا کرتا تھا. اور جو شہر سے آتے تھے، اکثر جمعرات کو آتے، جمعہ گزارتے محبوب الہی کے پاس اور پھر چلے جاتے، چھٹی کے دن وہیں پر آتے. ہر ہفتہ چھٹی ملتی تو فوج میں رہنے والے یا شہر میں رہنے والے کاروباری لوگ جو ہوا کرتے تھے وہ خدمت شیخ میں حاضر ہوتے. تو ان کے لیے 8 دن کا مقرر تھا وظیفہ. اور کوئی دور دراز سے آتے تو ان کے لیے ماہانہ وظیفہ ہوتا. اطراف اکناف کے دوسرے دیہاتوں سے وغیرہ آتے، ماہانہ پاتے. اسی طرح 6 ماہی یعنی 6 مہینے پر اور سالانہ ان مسافروں کو دیا جاتا جو ملتان، گجرات، دیوگیر، دور دراز علاقے سے آتے، کیونکہ تمام علاقوں سے تعلق تھا اس خانقاہ کا. یعنی تمام جتنے ہندوستان میں بڑے بڑے جو ہے شہر تھے وہاں کے لوگ محبوب الہی کی خانقاہ میں جو ہے حاضر ہوا کرتے تھے، چاہے وہ اوچھ ہو، ملتان ہو، گجرات ہو، دیوگیر ہو، دور دراز کے علاقے یہاں پہ جنہوں نے لکھے وہ لوگ بھی آیا کرتے تھے. سال میں ایک مرتبہ آتے تھے، وہ ہمیشہ آ نہیں سکتے تھے، ان کے لیے بھی جو ہے وظیفے مقرر تھے. اور جو آنے والے شیخ کی خدمت میں پہنچتے، فجر کی نماز سے عشاء تک جو بھی آتا اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہ تھی. جب چاہے وہ آپ سے ملاقات کرتا. صرف خلولے کا وقت جو ہوتا دوپہر کا اس میں جو ہے ملاقات ممنوع ہوتی، باقی تمام اوقات ملاقات کرتے. اور سونے چاندی کے سکے وغیرہ 10-10، 20-20، 50 ہر شخص کو اس کی حیثیت کے مطابق دیے جاتے. جو آنے والا ہوتا، حاجت مند، ضرورت مند جو بھی ہوتا، اس کی حیثیت کے لحاظ سے جو ہے 10 یا 20 یا 50 اشرفیاں وغیرہ دی جاتی. اور اس کے علاوہ بہترین سامان جس میں عام طور پر کپڑے کی تھان ہوا کرتے تھے. غریب لوگ پہن نہیں سکتے تھے اچھا کپڑا، تو ان لوگوں کے لیے جو ہے کپڑے کے تھان جو ہوتے تھے وہ محبوب الہی کے خانقاہ سے جو ہے لوگوں کو جو ہے ملا کرتے تھے. اور اتنا بہترین کپڑا ہوتا کہ لوگ خود تعجب ہوتے کہ آخر یہ کون سے ملک کا کپڑا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے منگایا جاتا ہے. وہ تھانوں پہ تھان دیے جاتے لوگوں کو، تو وہ دیکھ کر کپڑے کو دیکھ کر کہتے کہ نامعلوم یہ کون سے ملک کا ہے اور کہاں سے آیا ہوا ہے. اور عمرہ اور بڑے بڑے جو ملک ہوا کرتے اور منصبدار جو روزانہ آنے کی فرصت نہیں ملتی اور ہر علاقے سے جو بادشاہ سے ملنے آتے، حکومت کے کام سے آتے بادشاہ کے پاس،
تو جب دہلی آتے تو پہلے نظام الدین اولیاء سے ملاقات کرتے، پھر اس کے بعد صبح میں بادشاہ کے پاس جاتے۔ تو جو دہلی آتا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، عامی ہو یا خاص ہو، وہ تمام کے تمام جو ہے محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور وہ جایا کرتے، یہاں تک کہ جو ہے دن رات تانتا بادہ لگا رہتا لوگوں کا، اور حضرت محبوب الہی کی قدم بوسی کرتے اور بخشش بھی پاتے، پھر چلے جاتے۔ محبوب الہی کے جو خانقاہ جو گھر تھا اس کے 2 دروازے تھے، دونوں جمنا کی طرف تھے، دریا کی طرف، دونوں دروازوں کا رخ دریا کی طرف تھا۔ اب یہ تعداد اتنی زیادہ ہوتی، وہ تو اندر تو بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے خانقاہ میں، جو چھوٹا مکان تھا حضرت کا جہاں پہ حضرت کی مسند وغیرہ ہوا کرتی تھی، اس میں تو پورے لوگ آ نہیں سکتے تھے، لوگ آتے تھے ملاقات کر کے جاتے تھے، تو باہر بھیڑ لگی ہوتی تھی۔ تو اکثر ایسا ہوتا کہ جو ہے جو پانی بھرنے کے لیے آتے تھے جمنا پر، تو یہ کثرت رش سے یا لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے بعض کے گھڑے پھوٹ جاتے، مٹی کے جو گھڑے ہوا کرتے، گھڑے ٹوٹ جاتے، گھڑے پھوٹ جاتے، یا کسی کے دھکا لگ جاتا۔ تو اگر جس کسی کا گھڑا پھوٹ جاتا تو وہ اپنا مٹی کا جو ہے ٹوٹا ہوا گھڑا نظام الدین اولیاء کے پاس جو خانقاہ کا دروازہ تھا وہاں پر لا کر رکھ دیا جاتا، تو خادم اس کو نیا گھڑا دیتے مٹی کا اور وہ لے کر جاتا۔ تو اس طرح کئی معاملے ہوتے، بیان کرتے ہیں یہ حضرت شیخ العارفین کے اندر جا کر دیکھیں تو 4-5 گھڑے بھی نظر نہیں آتے تھے خانقاہ میں، نمال وہ کہاں سے آتے تھے۔ اللہ نے ایسی فتوحات آپ کو عطا فرمائی تھی غیب سے، ہاں، تو ہر کسی کو جو ہے 4 گھڑے 5 گھڑے جتنے بھی گھڑے پھوٹ جاتے وہ ملتے رہتے خانقاہ سے، اور وہ گھڑے لے کر پانی بھر کر جو ہے جایا کرتے، اور لوگوں کو راحت پہنچانے میں خدمت شیخ کو اتنا اہتمام تھا کہ اتنی سی بات میں بھی کوتاہی نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی بات بھی ہوتی تو کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ تو دوسروں کے لیے معاملہ تھا، خود کا حال کیا تھا؟ اب یہاں پر ایک واقعہ حکایت نمبر 83 ہے اس کتاب کی، اس میں کہتے ہیں کہ خضر خان سلطان علاء الدین خلجی کا جو شہزادہ تھا، بیٹا تھا، وہ جو ہے سلطان المشائخ کی خدمت میں ایک تسبیح لے کر آیا، مروارید کی تسبیح تھی، وہ لا کر خدمت میں پیش کرتا ہے تحفہ۔ محبوب الہی کو تسبیح عام طور پر جو دیتے ہیں مشائخین بھی دیتے ہیں، مشائخین کو بھی جو ہے لوگ لا کر نذرانہ تسبیح کے طور پر دیتے ہیں۔ آج بھی لوگ جو ہے جاتے ہیں مقدس مقامات کو تو تسبیح اور ٹوپی وغیرہ لے کر آتے ہیں۔ تو سلطان کے بیٹے نے کیا کیا، تسبیح پیش کی، محبوب الہی نے اس سے گفتگو کی تھوڑی دیر، پھر اس کے بعد وہ چلا گیا۔ محبوب الہی کی نظر تسبیح پر پڑی، تسبیح کو اٹھا کر دیکھا، خواجہ اقبال کو بلایا اور کہا اقبال یہ کون سی تسبیح ہے، کیسی تسبیح ہے؟ تو خواجہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت یہ تسبیح جو ہے یہ مروارید کی ہے، اور فرمایا کہ اتنا قیمتی یہ مروارید ہے، اس کا ایک 100 دانوں کی تسبیح تھی، ایک مروارید 1 شہر کی آمدنی کے برابر ہے، یعنی 100 دانے 100 شہروں کی آمدنی کے برابر۔ محبوب الہی نے جب سنا مروارید کی تسبیح لا کر دیا ہے تو آپ کو جلال آ گیا، آپ نے تسبیح لے کر جو ہے کوٹھے کے اوپر جو ہے پھینک دی اور کہا ان چیزوں کو مجھ سے دور رکھو، میں نہیں استعمال کرتا۔ اب اندازہ لگائیں آپ کہ ذکر کرنے کی جو تسبیح بھی ہو وہ قیمتی دنیا کی ہو تو اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپ نے جو تسبیح جو ہے کوٹھے کے اوپر پھینک دی، مروارید کی تسبیح جو تھی، کہا کہ اس کو دور کر دو۔ کہتے ہیں کہ وہ خواجہ اقبال نے اٹھائی، پھر اس کے بعد وہ تسبیح ملی نہیں، کہاں چلی گئی۔ اس کے بعد اس طرح جو ہے آپ کی نظروں میں جو ہے دنیا کے مال کی کوئی وقت نہیں تھی، آپ اپنے لیے کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے۔ پھر یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ محبوب الہی ہر وقت تجرید میں گزارتے، کچھ ساز و سامان اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد یارانہ طریقت کو طلب کیا جاتا اور فرماتا ہے اقبال آؤ اور جو کچھ ہے لے کر آؤ، نقدی کپڑے وغیرہ سب لا کر موجود ہوتے، اور جو جس کو دینا ہوتا ایک ایک کو دیتے، 10 آدمیوں کا 20 آدمیوں کا سامان ایک آدمی کے حوالے کرتے، 10 آدمیوں کو تم لے جا کر دو، 10 آدمیوں کو تم لے جا کر دو، 10 آدمیوں کو تم لے جا کر دو۔ اس طرح جو ہے ایک نظام بنا ہوا تھا غریبوں تک جو ہے ساز و سامان پہنچانے کے لیے خانقاہ کے ذریعے اور غریبوں کی امداد کے لیے۔ یہ صوفیہ اکرام اکابر صوفیہ کا طریقہ ہے، جو تصوف کے جو ہے بنیادی پتھر ہیں یا جن کے اوپر تصوف کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ محبوب الہی کرتے کہ 10 آدمیوں کی ذمہ داری ایک شخص کو دیتے، وہ لے جا کر تقسیم کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ نہ ہوتا۔ اور جو رات میں مسافر ٹھہرتے خانقاہ میں، صبح نکلنے والے ہوتے، فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ وغیرہ کر کے نکلتے، وہ بھی ملنے آتے، تو انہیں بھی جو ہے کسی کو 10 سکے، کسی کو 20 سکے، جیسا ہوتا وہ دیتے اور کپڑوں کی تھان عطا فرماتے، وہ جاتے ہوئے لے جاتے۔ اور
یہ ان لوگوں کا قصہ ہے جو آمد و رفت رکھتے. اب بہت سارے ایسے لوگ رہتے تھے کہ جو گوشہ نشین تھے، جو آتے نہیں تھے خانقاہ میں، اپنے اپنے مقامات پر بیٹھے رہتے تھے، تو محبوب الہی ان کو بھی جو ہے ان کے مکانات تک پہنچایا کرتے تھے. جو آنے والے نہیں تھے، گوشہ نشین لوگ تھے، عبادت میں ذکر میں لگے رہتے، ان تک بھی جو ہے وہ تو کسی کو علم ہی نہ ہوتا کہ کس طرح پہنچاتے تھے اور کون لے جا کر جو ہے ان تک پہنچا تھا. یہ تمام جو ہے تھے. ایک بار ایک شخص محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ حضور کچھ عنایت فرمائیں. شیخ نے فرمایا کہ اقبال انہیں کچھ دے دو. اقبال نے کیا کیا؟ شکر کی پوڑیا جو ہے دے دی. وہ لے کر چلا گیا، گھر گیا. گھر جانے کے بعد اس نے کھولا شکر کی پوڑیا. جب پوڑی کو کھولا گیا تو دیکھا کہ اس میں 10 سونے کے سکے تھے. وہ واپس لے کر آیا. کہا حضور میں نے شکر مانگی، اس شکر کے ساتھ جو ہے سونے کے سکے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اے خواجہ اللہ نے دیا ہے، رکھ لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کو رکھ لو. وہ شخص لے آیا. ایک مرتبہ ایک شخص کو حضرت نے جو ہے کہا کہ اس کو تھان دے دو، کپڑے کی تھان جو لپٹی ہوئی تھی. وہ جو ہے گھر لے گیا. جب تھان کھولتا ہے تو ہر تھان کی جو پدھر ہوتی ہے جس کو اٹھاتے ہیں اس میں جو ہے سکے سونے کے لگے ہوئے تھے. وہ حیران ہو گیا اور آ کر واپس کہا کہ حضور اس تھان کے اندر سونے کے سکے ہیں. کہا کہ اے خواجہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جس کا حصہ اس کا پہنچ جاتا ہے اور وہ لے کر چلا جاتا ہے. تو یہ عطا اور یہ بخشش کا معاملہ جو ہے آپ کے پاس تھا. اور فرمایا کہ ہمارا کیا اختیار ہے، جیسا چاہے تم اس کو خرچ کر لو، تمہارے لیے ہے. تو یہ بخششوں کا معاملہ تھا. اور جو مخالفین تھے لوگوں کا ازدحام دیکھ کر، لوگوں کا ہجوم دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء اتنا لوگوں کو عطا کرتے ہیں، بخششیں دیتے ہیں، اسی لیے تو لوگ آتے ہیں ان کے پاس. اگر یہ نہ دے تو لوگ کیوں آئیں گے؟ تو اس کے بعد کہتے ہیں خواجہ قوام الدین رحمۃ اللہ علیہ ان نادانوں کو معلوم ہونا چاہیے تھا. یہ تو غریب لوگوں کا معاملہ ہے کہ دینے پر آتے ہیں، لیکن وہاں تو یہ معاملہ تھا بڑے بڑے عمرا جو ہوا کرتے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء کے دسترخوان سے جب ان کے پاس تبرک پہنچتا افطار کے لیے تو وہ حضرت نظام الدین اولیاء کا آیا ہوا تبرک ہی سے روزہ کھولتے تھے. اور وہ حضرت شیخ کے پاس سے 10 سکے 15 سکے 20 سکے ان کے لیے مقرر تھے، وہ لے جاتے اور اسی سے جو ہے وہ اپنے جو ہے کھانے پینے کی چیزیں لیتے. فرمایا کہ اگر یہی چیز ہوتی، مخالفین جو کہتے ہیں، تو عوام الناس جو ہے آ کر لیتے تبرک کے طور پر، تو عمرہ کیوں لیتے؟ امیروں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، جو بڑے رئیس لوگ ہیں وہ تو جو ہے ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس تبرک کو جو ہے اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے اور لیا کرتے تھے. ورنہ ظاہر ہے کہ ایسے طبقے کے لوگ کھانے پینے وظیفے کے لیے التجا نہیں کرتے. بڑے لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں آ کے لینے کی، تو عمرہ آیا کرتے تھے اور جو ہے بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے تو وہ صرف تبرک سمجھ کر آیا کرتے تھے. ورنہ انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ آ کر جو خانقاہ سے لیں، لیکن وہ بھی پابندی سے جو ہے لیا کرتے تھے. اب اس کے بعد جو ہے 8ویں باب میں انہوں نے لکھا ہے خرقہ بیعت اور ارادت کی کیفیت کیا ہے. اب یہاں پر مشائخ نے مرید کرنے اور خرقہ دینے میں بہت احتیاط کی ہے. خرقہ دینا ہر ایک کا حق بھی نہیں، مگر وہ جسے شیخ کامل نے اجازت دی ہو. جو اجازت یافتہ ہوتا ہے شیخ کامل کا، وہی کسی کو خرقہ دے سکتا ہے، اجازت دے سکتا ہے. اس میں بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں ارے ان کو دیے ان کو دیے. وہ جو دینے والا ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کیوں دے رہے ہیں. چونکہ اس زمانے میں بعض بے انصاف لوگوں نے خرقہ دینا شروع کر دیا، حالانکہ انہیں اس کی اجازت نہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خود اجازت نہیں ہوتی، وہ لوگ بھی جو ہے پیری مریدی کر لیتے ہیں، تو سلسلے بے فائز ہو کر رہ جاتے ہیں. تسلسل کے ساتھ شجرا ملتا نہیں، اجازت نہیں ہوتی، بغیر اجازت کے جو ہے جو کرتا ہے پیری مریدی تو وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، اپنے تمام جتنے وابستگان ہیں اس کے لگے ہوئے وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس کی اجازت نہیں. اس لیے اس طریقے سے مخلوق کا راستہ کھوٹا ہو رہا ہے. خرقہ اور بیعت و ارادت کا حال اس باب میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ حق و باطل میں فرق کریں اور گمراہ نہ ہوں. اب یہاں پر فرماتے ہیں، یہ حکایت جو خواجگان چشت کے پاس مشہور و معروف ہے کہ ارادت کہاں سے شروع ہوئی، بیعت اور پری مریدی کا معاملہ اور خرقے کا معاملہ کیا ہے. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ
ایک دن میں جماعت خانے میں بیٹھا ہوا تھا. قوام الدین چشتی فرماتے ہیں کہ جماعت خانے میں بیٹھا ہوا تھا. خواجہ کریم اللہ سے میری گفتگو اس بارے میں ہوئی کہ مرید ارادت سے کب خارج ہوتا ہے. جب بحث طویل ہو گئی تو ہم دونوں شیخ کی خدمت میں گئے. آداب بجا لایا, فرمان ہوا بیٹھ جاؤ. ہم بیٹھ گئے. کریم اللہ نے کہنا شروع کیا کہ حضور مرید کب ارادت سے خارج ہوتا ہے. محبوب الہی نے فرمایا مرید کسی کبیرہ گناہ سے بھی ارادت سے خارج نہیں ہوتا. مرید سے خارج نہیں ہوتا, گناہ بھی کرے. جس طرح اسلام سے خارج نہیں ہوتا, ایمان سے خارج نہیں ہوتا گناہ کبیرہ کرنے والا, اسی طرح مریدی سے بھی خارج نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس ہونے لگے تو رضوان بہشت نے جو ہے آپ کو جنت کے دروازے پر کھڑا کیا اور اللہ کی طرف سے ایک خلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پہنائی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا جبرائیل کیا یہ اس خلت یہ میرے لیے یا اس کی برکتوں سے میری امت کو بھی حصہ ملے گا. تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امتوں کو بھی جو ہے امتیوں کو بھی اس سے حصہ ملے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس تشریف لا رہے تھے. شرائط بتائی گئی یہ خلت کس کو دینا, وہ خرقہ کس کو دینا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ اکرام کے درمیان جب واقعات کیے بیان تو اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خرقہ عطا کیا ہے اور اس کے لیے شرط رکھی ہے, جو وہ شرط کو پورا کرے گا اس کو یہ خرقہ دیا جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھے, عرض کیا یا رسول اللہ یہ خرقہ مجھے عنایت فرمایا. کہا کیا کرو گے. کہا میں صدق و صفا اختیار کروں گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, کہا یا رسول اللہ مجھے دیجیے. کہا کیا کرو گے. عدل و انصاف قائم کروں گا, لوگوں کے اوپر جو ہے انصاف کے سے احکامات جاری کروں گا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں جو ہے عبادت ریاست میں مشغولی رہوں گا. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. پھر اس کے بعد مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ تعالیٰ نے سے حضور نے پوچھا علی اگر یہ خلعت یہ خرقہ تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے. مولا کائنات نے کہا کہ میں اس سے بندگان خدا کی پردہ پوشی کروں گا, اللہ کے بندوں کے عیبوں کو چھپاؤں گا, ان کے عیبوں کو ڈھانپوں گا. حضور نے فرمایا یہی شرط اس خرقے کی تھی, جو یہ جواب دے اسے یہ خرقہ دیا جائے گا. تو حضور نے وہ خرقہ حضرت علی کو عطا کیا. اب بہت سارے لوگ جو صوفیاء اکرام کی کتابیں نہیں پڑھتے, تعلیمات سے واقف نہیں ہیں, یہ خلافت امامت کبریٰ اور امامت صغریٰ کے فرق کو نہیں سمجھتے, ہاں کہ روحانیت میں طریقت میں مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم رسول اللہ کے جانشین ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روحانیت میں تمام شجرے اٹھا کر دیکھیں آپ, سوائے نقشبندی سلسلے کے جو صدیق اکبر سے باقی تمام تقریباً شجرے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے ذریعے حضور تک پہنچتے ہیں. تو امامت کبریٰ روحانی امامت یہ حضرت علی کو ملی, اور جو ظاہری جو خلافت تھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملی. اس فرق کو نہیں سمجھتے لوگ, بات شدت و غلو میں آ جاتے ہیں. ایک فرقہ وہ ہے جو صرف ظاہری چیز کو دیکھتا ہے اور یہ تمام روحانی چیزیں باطنی چیزیں ولایت وغیرہ اس کا انکار کرتا ہے, اور بعض وہ لوگ ہیں جو ولایت کے تو قائل ہیں لیکن خلافت راشدہ کا انکار کرتے ہیں, اور اس طرح شدت و غلو میں آ کر خود بھی جو ہے گمراہ ہوتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں. تو یہ مزاج صوفیاء اکرام نے جو بنایا ہے اعتدال پر مبنی ہے. یہاں پر بتایا گیا کھلے طور پر واضح طور پر کہ وہ امامت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک امامت کبریٰ, ایک امامت صغریٰ, ایک روحانی امامت ہے, ایک ظاہری امامت ہے. روحانی امامت میں مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا حضور کے جو ہے جانشین ہیں, اور خلافت ظاہری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جانشین ہیں, جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر حضرت علی کے ذریعے ہی جو ہے وہ ولایت کا سلسلہ جاری ہوا. بڑے بڑے مکاتب فکر جو ہیں ہندوستان کے, علماء بریلوی کا شجرہ ہو یا علماء نظامیہ کا بانی کا شجرہ ہو یا جو ہے علماء دیوبند کے مشائخ کا شجرہ ہو, یہ تمام کے تمام جو شجرے ہیں اس میں حضور کے بعد مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے, چاہے وہ چشتیہ ہو چاہے وہ قادریہ ہو. تو اس طرح جو ہے حضرت علی سے جو ہے یہ خلافت روحانی کا اور باطنی کا جو ہے سلسلہ جاری ہوا. ایک علیحدہ بحث ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اس موضوع پہ جو ہے ہم صوفیاء اکرام کی جو ہے اقوال کو پیش کریں گے. پھر فرمایا بیعت کہاں سے ہے. اس کے بعد فرمانے لگے محبوب الہی کہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ درویشی یہی عیب پوشی ہے. یہ جملہ دیکھیں آپ, بنیاد جو خرقے کی جو بنیاد ہے نا
وہ یہ ہے کہ عیبوں کو چھپانا، عیبوں کو ڈھانپنا، پردہ پوشی کرنا، یہ ہے طریقت کے خرقہ کی خلافت کی جو ہے اہم بنیاد، جو رسول گرامی وقار سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے جو ہے پوچھ کر کہا کہ تم کیا کرو گے؟ تو کہا کہ بندوں کے عیبوں کو ڈھانپوں گا۔ تو گویا یہ خرقہ پوشی عیب پوشی ہے، جو خرقہ خلافت پہنتا ہے طریقت کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپے۔ اب جب لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے والا ہے برسر ممبر، برسر اسٹیج یا برسر جو ہے مسند بیٹھ کر جو ہے لوگوں کے عیبوں کو اور برائیوں کو بیان کرتا ہے، تو گویا وہ خرقے کے حق کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی ماحول ہمارا بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کے اوپر تنقیدیں کرنا، نکتہ چینیاں کرنا، لان تان کرنا، برسر ممبر جو ہے ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنا، پھر اس کے بعد پیری مریدی بھی جاری ہے، بیت و ارادت بھی جاری ہے، اور تمام چیزیں جاری ہیں، اور اس کے جو خلاف جتنی چیزیں ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ تو یہاں محبوب الہی فرماتے ہیں، گریہ تعریف فرمانے لگے سلطان المشائخ، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ درویشی یہی عیب پوشی ہے، عیبوں کو چھپانے کا نام درویشی ہے۔ جو عیبوں کو نہیں چھپاتا وہ درویش ہی نہیں ہے۔ تو درویشی کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپائے، اور قرآن پاک میں خود کہا گیا 6 پارے کی پہلی آیت میں کہ اللہ کو پسند نہیں کہ کسی کی برائی جو ہے بیان کی جائے کھلے عام۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ اپنی زبان سے کسی کی برائی بیان کرو۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینیاں، تنقیدیں کرنا، لعن طعن کرنا، تقریباً اکثریت اللہ ماشاءاللہ وہ لوگ بھی ہیں جو محفوظ ہیں ان بلاؤں سے، وباؤں سے۔ تو یہاں پر خرقہ کیوں پہنایا جاتا ہے کہ وہ خرقہ پوشی عیب پوشی ہے، لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپنا اور لوگوں کے عیبوں کو چھپانا۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ مقصد ہی نہیں ہے بیت و ارادت کا، پیری مریدی کا، بھلے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہے انسان۔ پھر یہاں سے فرمایا کہ بیعت کہاں سے ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو سفارت پر مکے والوں کے پاس بھیجا، افواہ اڑائی گئی، شہید ہو گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور نے جو ہے تمام صحابہ سے بیعت لی، بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے۔ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ سے ٹیک لگائے اور تمام صحابہ اکرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر حضور نے جو ہے کہا کہ یہ میرا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ سرکار نے اپنا دوسرا دست مبارک اپنے دست اقدس پر رکھا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو ہے بیعت کی۔ یہ سیرت کی تمام کتابوں میں ہر مکتب فکر کے پاس جو ہے واقعہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی تھے جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بیعت کی، پھر میں بیعت کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے تجدید بیعت کی، تو کہا تجدید بیعت بھی جو ہے صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ مرید تجدید بیعت کرے۔ شیخ زندہ ہو تو شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرے، شیخ نہ ہو یا شیخ دور ہوں تو شیخ کی طرف سے جو خرقہ اور لباس اس کو ملتا ہے اس کے ہاتھ پر، وہ اس کے خرقے کے اوپر اور اس کے تبرک کے اوپر جو ہے ہاتھ رکھ کر جو ہے بیعت کرے، یہ اسے سامنے رکھ کر تجدید کر لے تاکہ اس کام سلوک میں پورا استحکام حاصل ہو۔ اب یہاں پر کہتے ہیں حکایت ہے ارادت کا، ایک تو بتہا ہے، ایک حرم ہے، ایک کعبہ۔ ارادت کا بتہا کیا ہے؟ ارادت کا بتہا یہ ہے کہ کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے آزار نہ پہنچائے، کسی کو برا نہ کہے، نہ برا سنے، اپنے ظاہر کی نگہداشت کرے۔ ارادت کا حرم یہ ہے کہ آنکھیں، زبان اور ہاتھ اور جو کچھ شرع کے موافق ہے اس کی نگہداشت کرے اور دل کو حق سے وابستہ رکھے اور ہمیشہ ذکر و تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہے۔ اور ارادت کا کعبہ یہ ہے کہ اپنے باطن کی، اپنے اندر کی حفاظت کرے اور شیطانی وسوسوں کو دور کرتا رہے۔ پھر اس کے بعد حکایت بیان فرمائی، محبوب الہی نے فرمایا مرید کی 2 قسمیں ہیں، ایک مرید رسمی اور دوسرا حقیقی۔ مرید رسمی یہ ہے کہ پیر اسے تلقین کرے، دیکھے کو اندیکھا اور سننے کو انسنا کرو اور سنت اور جماعت کے طریقے پر قائم رہو۔ اور مرید حقیقی وہ ہے جسے تلقین کے وقت کہے کہ تم ہماری صحبت میں رہو اور ہم تمہاری سنگت میں رہیں یا ہمارے ساتھ رہو، یہ مرید حقیقی ہے۔ پھر اس کے بعد 90ویں حکایت ہے، فرمایا ایک شخص خود کو کسی شیخ کا مرید کہتا ہے
اور شیخ کہتا ہے کہ وہ میرا مرید نہیں ہے تو وہ مرید ہوگا، کیونکہ ارادت اس کا فعل ہے، وہ اپنے فعل کا اقرار کر رہا ہے۔ اگر پیر کہے کہ میرا فلاں مرید ہے اور مرید اس سے انکار کرے کہ میں تمہارا مرید نہیں ہوں تو وہ مرید نہیں مانا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے فعل سے خود انکار کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بتائی گئی کہ ارادت جو ہے وہ مرید کا فعل ہے، کوئی کہتے کہ میں فلاں کا مرید ہوں تو وہ مرید ہے اگر شیخ انکار کرے۔ اور دوسرا کیا بتایا گیا کہ کہے کہ یہ میرا فلاں مرید ہے، مرید انکار کرتا ہے کہ میں نہیں ہوں مرید، تو شیخ کے کہنے پر بھی وہ مرید نہیں رہے گا، کیونکہ ارادت مرید کا فعل ہے، جو اگر کہہ دے کہ میں ان کا مرید نہیں ہوں تو وہ خود بخود مریدی سے خارج، سلسلے سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ ارادت مرید کا فعل ہے، شیخ کا فعل نہیں۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ کسی پیر کی خدمت میں جاتا ہے اسے ارادت کہتا ہے، اس کو تحکیم یعنی حاکم بنانا کہتے ہیں۔ اپنے اوپر اپنے شیخ کو حاکم بنانا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کے حکم کو سننا۔ مرید کو چاہیے کہ شیخ کی ولایت کا عاشق ہو جائے، تبھی اپنے ارادے اور اختیار کی گرفت سے باہر نکل سکتا ہے اور مرید شیخ کا مراد بن سکتا ہے۔ مبتدی مرید کو چاہیے پیر کے حضور میں باادب اور اس کی غیبت میں پیر کا مراقبہ چشم تصور سے پیر کو دیکھنے والا رہے، مراقبہ کرے، پیر موجود نہ ہو تو ان کی صورت کا تصور کرے، جیسے بناتے ہیں برزخ کبریٰ وغیرہ، برزخ شیخ بتاتے کرتے ہیں، برزخ شیخ کا۔ مگر ممتحی باکمال مرید کے لیے پیر کی غیبت اور حضور برابر ہیں۔ پیر کا نہ رہنا، پیر کا رہنا، یہ باکمال مرید کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں۔ جو مبتدی ہیں اس کے لیے فرق پڑتا ہے، اگر وہ ہوں تو ظاہر میں باادب رہے، اگر موجود نہ ہوں تصور شیخ کرے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ مولانا شمس الدین یحییٰ جب اپنے گھر سے خدمت شیخ میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوتے، محبوب الہی کے بڑے خاص مرید اور خلفائے اعظام میں سے ہیں، تو گھر سے باہر نکلتے تو ہاتھ باندھ کر آتے خانقاہ تک۔ گھر سے نکلتے وقت ہاتھ باندھ لیتے، خانقاہ تک ہاتھ باندھے رہتے۔ ان سے لوگ پوچھتے راستے میں ہاتھ باندھ کر کیوں چلتے ہیں؟ راستے میں تو عام طور پہ ہاتھ چھوڑ کر چلتے ہیں لوگ، باندھ کر کیوں چلتے ہیں؟ مولانا نے فرمایا جب میں اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہوں تو مجھ پر خدمت شیخ کی نظر پڑتی ہے، لہٰذا کس طرح محبوب الہی میں بے ادب آ سکتا ہوں، اس لیے ہاتھ باندھ کر آتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممتحی مرید کے لیے پیر کی موجودگی اور غیبت دونوں برابر ہیں۔ پیر کی موجود رہنا اور پیر کا غائب رہنا یہ ممتحی مرید کے لیے برابر ہے۔ اور مزید فرمایا یہ بھی کہا گیا کہ اگر شیخ کی فرمودات میں کوئی بات خلاف شرع ظاہر ہو، نظر آئے، تو مرید اس کا انکار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ پوچھا گیا۔ اس نقطے میں آپ نے بیان فرمایا کہ پیر ایسا ہونا چاہیے جو شریعت اور حقیقت اور حقیقت کے احکام کو جانتا ہو۔ جب ایسا پیر ہوگا خلاف شریعت بات ہی نہیں کرے گا، جب وہ جانتا ہی نہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس سے خلاف شریعت باتیں ہوں گی۔ اور اگر کوئی ایسی بات کہے جس کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف ہو، بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے ہیں، اختلاف ہو، بعض کے نزدیک وہ جائز ہو بعض کے نزدیک ناجائز ہو، تو مرید کو وہ کرنا چاہیے جو پیر کا حکم ہے۔ بعض اختلافی مسائل جو ہیں بعض جائز ہے یا ناجائز، اب مرید کیا کرے؟ تو شیخ جو کہے وہ کرے، کیونکہ وہ کسی قول ہی پر حکم کرتا ہے، خواہ بعض کو اس قول سے اختلاف رہا ہو، مگر مرید کو اپنے پیر کے اشارے پر کام کرنا چاہیے۔ اور فرمایا ایک شخص جب علم سیکھتا ہے تو اسے شرف حاصل ہوتا ہے، جب وہ عبادت کرتا ہے تو خود پسندی پیدا ہوتی ہے، ایسے موقع پر پیر کی ضرورت ہے۔ پیر کب چاہیے؟ کہ جب وہ علم حاصل کرے، علم سیکھتا ہے، علم سیکھنے پر جو ہے اس کو بزرگی ملتی ہے، شرف حاصل ہوتا ہے، اور جب یہ آتا ہے تو خود پسندی آتی ہے، تب جو ہے پیر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دونوں باتوں یعنی علم و عمل کو شکستہ کر کے اس کی نظروں سے گرا دے، وہ غرور میں مبتلا نہ ہو، علم و عمل کو دونوں کو گرا دے تاکہ وہ غرور نہ کرے اور خود بینی کا نقصان نہ اٹھائے، خود بھی نہ ہو بلکہ جو ہے خدا بھی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت نے جو ہے فرمایا خرقے جو خلافت یا خرقہ تبرک کے طور پر دیتے ہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ 5 طرح سے ہے۔ ایک ہے خرقہ تبرک، تبرک کے طور پر کسی کو خرقہ پہنایا جاتا ہے۔ دوسرا ہے خرقہ صحبت، کوئی کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کو خرقہ دیتے ہیں۔ اور تیسرا ہے خرقہ محبت، چوتھا ہے خرقہ ارادت، اور 5واں ہے خرقہ ارادت حقیقی۔ یہ 5 کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آگے بیان چلتا رہے گا۔ 91 حکایتیں الحمدللہ آج مکمل ہوئی، 92 حکایت اس کے آگے بیان کی جائے گی، 100 حکایتیں اس میں مکمل طور پر لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو
بزرگان دین کی سچی محبت و عطا فرمائے اور صوفیاء اکرام کی عظیم تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ عطا فرمائے اور عظیم المرتبت خواجگان چشت کا فیضان سلطان المشائخ سرکار عالم پناہی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے فیوز و برکات سے اللہ ہم تمام کو جتنے ناظرین ہیں سامعین ہیں سب کو مالا مال فرمائے۔ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی۔